السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، عزیز نوجوانوں اور بچوں، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان اور اس کا فضل کرم ہے کہ وہ ہمیں بہترین مواقع عطا فرماتا ہے اپنی قربت کا، اپنی معرفت کا، خود کو جاننے کا، خود سے قریب ہونے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، اور یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور وہ بہت حکمت والا ہے، تو ہم بڑے گھاٹے میں ہوتے۔ انہی مہربانیوں میں ایک مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں اور ہفتے میں ایسے دن اور ایسی راتیں لاتا ہے کہ جن میں کچھ اعمال جو عام دنوں میں کیے جاتے ہیں، عبادتیں جو عام دنوں میں کی جاتی ہیں، ان کے مقابلے میں اجر بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے۔ انہی میں سے ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن، جن میں 10واں دن عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، اور پھر 11واں اور 12واں دن بھی۔ تو یہ 10 دن عید کی نماز پر جا کر ہماری عبادتیں اور نیک اعمال ختم ہوتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، اور اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ قربانی کی توفیق دیتا ہے اور ہمیں اپنے خاص رزق سے نوازتا ہے کہ جو عام دنوں میں اس انداز سے میسر نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جن میں نیک عمل کیے جائیں، اچھے کام کیے جائیں، تو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو جتنے کہ ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اس کی راتوں کی وجہ سے ہے۔ دن تو ہے ہی ہے رمضان کا، لیکن اصل شب قدر ہے۔ شب قدر کی تلاش کی وجہ سے ان راتوں کی زیادہ اہمیت ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی دن کے اعتبار سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ دن کے وقت میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے جو روزے کا دن ہوتا ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا اور جس دن کے روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہوں کی معافی بیان فرمائی، اور سب سے افضل دن 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی آتی ہے جو عید الاضحیٰ کا، بقرعید کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر، قربانی کا دن، 10ویں تاریخ۔ پھر اس کے بعد یوم القر ہے، یعنی 11ویں تاریخ، جس دن حاجی اپنے ضروری جو اعمال ہیں حج کے، کہ بڑے شیطان کو کنکری بھی مار لیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، اور سر کے بال بھی منڈا لیتے ہیں۔ اس دن طواف زیارت اور طواف افاضہ دونوں ایک ہی طواف کا نام ہے، جو کہ فرض ہے، وہ طواف بھی کر لیتے ہیں عام طور سے، حالانکہ وہ 12 تاریخ تک کیا جا سکتا ہے۔
تو اہم ترین عمل پورے ہو جاتے ہیں تو اسے یوم القر کہا جاتا ہے، ٹھہرنے کا دن، کہ اب منی میں اپنے خیمے میں جا کر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اب آئندہ 2 دنوں میں انہیں صرف 3 جگہوں پر کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ اس کے علاوہ حج کے تمام اعمال تقریباً مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، ایک آخری طواف وداع رہ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یوم القر کہتے ہیں، یعنی 11ویں تاریخ، جس دن لوگ اہم حج کے اعمال سے، حج کی عبادتوں سے، حج کے جو ضروری ارکان ہیں ان سے فارغ ہو کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اس میں یوم ترویہ بھی ہے، 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جس دن حاجی منی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اسی میں یوم عرفہ ہے، جس دن عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جس دن اللہ نے دین کو مکمل فرمایا۔ انہی میں یوم النحر ہے، قربانی کا اصل دن ہے، 10ویں تاریخ۔ تو اتنی ساری فضیلتیں اور اتنے اچھے اور نیک اعمال ان میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی زمانہ بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے، اور حاجیوں کے اعتبار سے جگہ سب سے افضل جگہ، ان سے ہمارا رشتہ کئی اعتبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ ہمارے ہی سماج سے، ہمارے ہی درمیان سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے گھروں سے جاتے ہیں، پھر ان سے ہماری دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، اور بہت سے وہ کام جو حاجی کرتے ہیں وہ کام عام لوگوں کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ مثلا قربانی حاجیوں پر بھی ہے، جو تمتع اور قران کر رہا ہو۔ صرف حج کی ایک قسم ہے جس کو حج افراد کہا جاتا ہے، جس میں قربانی نہیں ہوتی، کہ جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ افضل ہے۔ زیادہ تر حجاج یا تو قران کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے جانے والے زیادہ تر پہلے جاتے ہیں تو وہ تمتع کرتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8ویں تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ تو قران اور تمتع دونوں کے اندر قربانی ہوتی ہے، اور ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ حاجی احرام میں بال کٹانے سے یا بال کے گرنے سے اپنی حفاظت کرتا ہے، بال کے ٹوٹنے سے۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی افضل اور مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، تو اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا بھی قربانی کا ارادہ ہے تو اسے اپنے بال اور ناخن کو کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ یہ واجب حکم نہیں ہے، اور جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم مستحب بھی نہیں رہ جاتا کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے ہیں کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، لیکن اگر نہیں کاٹ سکے اس مہینے کے بالکل اخیر تک اور دن شروع ہو گئے، دھیان نہیں رہا اور واقعی کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی حرام ہو جائے گا یا بہت بڑا کوئی مکروہ عمل ہو جائے گا، لیکن بہرحال ادب اور مستحب عمل یہی ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس میں بھی ہم حاجیوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، حاجیوں کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جن چیزوں کی تاکید فرمائی ان میں اللہ کا ذکر۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کا اہتمام کرو۔ تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ پڑھو، اور تحمید کا اہتمام کرو یعنی الحمدللہ پڑھو، اور تکبیر کا اہتمام کرو یعنی اللہ اکبر پڑھو۔ جو مسلمانوں کی اصل شان ہے کہ کسی بھی اہم موقع پر وہ کہتے ہیں تکبیر، اور سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آج ہم کلیپس کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے، لیکن یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ نہیں تھا۔ جب کوئی اچھا کام پیش آیا اور اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا، اللہ اکبر، اسی اللہ اکبر سے خیبر فتح ہو چکا ہے۔ آج اگر ہم اللہ اکبر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر بازاروں میں ان دنوں میں جاتے تھے تو بلند آواز سے کہتے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو بلند آواز سے کہتے تاکہ لوگ سنیں اور وہ بھی پڑھیں، وہ بھی اہتمام کریں۔ جو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، سلسلے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے،
لیکن ان تمام دنوں میں بھی، ان 10 دنوں کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صرف حاجی وہ ہیں جو 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان پر کنکری مارنے سے پہلے لبیک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 10ویں تاریخ کو، وہاں سے پھر وہ یہ جو تکبیرات تشریق ہے وہ ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر عام لوگوں کے لیے تلبیہ نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک حجاج کے لیے، ہمارے لیے جو مستحب عمل ہے، بلکہ ان 4-5 دنوں کے اندر تو واجب ہو جاتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، خواہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں، عورتیں ہوں، مرد حضرات بلند آواز سے، عورتیں اس طرح کے کم سے کم اپنی آواز وہ سن لیں، بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ اکبر ہے تکبیر، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل، اور پھر وللہ الحمد تحمید۔ تو اللہ سبحان اللہ صرف اس میں نہیں ہے، لیکن اگر سبحان اللہ بھی ہم ملا لیں ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے، جو تیسرا کلمہ تمجید ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چوتھا کلمہ ہم پڑھیں جو کلمہ توحید ہے، اس کے اندر اور زیادہ الفاظ آئیں۔ اگر ان 2 کلمات کو ہم اپنی زبان پہ جاری رکھیں اور ان کا اہتمام کریں ایسے بھی عام زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اور جنت کا مستحق بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا گیا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو بہترین نیکیاں ہیں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، اور آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ان کے ذریعے سے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا گیا وخیر مردہ، کہ بہترین انجام بھی باقیات الصالحات کا ہے، ثواب بھی ہے اور انجام بھی بہترین ہے۔ زیادہ تر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہی ہے کہ انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، کہ پاکی اللہ کے لیے، میں صرف اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو جتنا بھی بڑا سمجھ لیں اپنے خیال میں، اس سے بھی بڑا ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہے انسانی خیال میں، وہ جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں بڑائی کا تصور کر سکتا ہے، اللہ اکبر من ذالک الخیال ومن ذالک الفکر، اس سے بھی بڑا۔ اور لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اسی کا بندہ ہوں، اور پھر اس بات کا اہتمام کہ انسان الحمدللہ کہے کہ یہ جو کچھ بھی عطا ہوا، یہاں تک کہ یہ الفاظ بھی جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، تو یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کہ اسی نے ہمیں توفیق دی۔ اور جب بھی انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق، پھر اس پر ایک الحمدللہ واجب ہے، پھر کہے تو پھر واجب ہے، اس لیے کہ ہر نیکی اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی اچھی نیت سے برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنے نیک بندوں میں شامل نہ کرے، تو اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایک بہترین اور اچھے مسلمان کے لیے، ایک نمازی اور روزے دار اور حاجی کے لیے، اور پوری زندگی صدقے اور خیرات کرنے والے کے لیے ایک آنے کے برابر بھی کچھ واجب نہیں ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کرے کہ اللہ ہمیں دے دیجئے اس لیے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، بلکہ واجب صرف ہم پر ہے۔ جو ملنے والا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے ملنے والا ہے، اور وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اللہ کا فضل یہ زبان سے صرف کہنے کا ایک لفظ ہے، لیکن جسے اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، ہمیشہ کے لیے انسان کے نام اعمال میں اور اس کے آئندہ نسلوں میں اس کی برکتیں اور رحمتیں منتقل ہوں گی، اس کے قبر میں کام آنے والی چیز ہے، حشر میں کام آنے والی چیز ہے، اور جتنی بھی انسانی مشکلات ہیں زندگی میں سب کا حل ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 کلمات کو ذکر کر کے فرمایا کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ 4 وہ کلمات ہیں کہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ جن کے اوپر سورج چمک رہا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہر چیز تک پہنچتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلتا ہے اور جن چیزوں پر نکلتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں۔ کہیں فرمایا کہ افضل الکلام ہے یہ، کہیں لا الہ الا اللہ کو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور جب معراج میں ملاقات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرئ منی السلام علی امتک، میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ غِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بڑی خوشبودار ہے، اور یہاں کا پانی بڑا میٹھا اور شیریں ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے جس میں پودے جو اگتے ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے پودے ہیں، اور درخت ہیں، اور جھاڑیاں ہیں، اور خوبصورت پھل ہیں۔ یہ سب مومن کے ان کلمات کو اللہ تعالیٰ درختوں اور پودوں کی شکل دے دیتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، لیکن یغرس بکل واحد منکم غراس فی الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں ایک پودا اور ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو ان کلمات کے ذریعے جنت سے جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تہجد کا اہتمام، آخری پہر میں ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش جو والمستغفرین بالاسحار ہیں، کہ سحر کے وقت، صبح کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام، آج 27 ذی القعدہ ہے اور پرسوں 29 ذی القعدہ ہے، ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر 29 کو چاند ہو جاتا ہے تو پھر 4 شنبے کو 27 کو عید ہوگی، اور زیادہ امید ہے کہ 30 کا چاند ہو پیر کے دن، تو پھر 28 کو جمعرات کے دن عید ہوگی، اور اس طرح سے اس سال اگر اس دن عید آئی تو عید ہی کے دوسرے دن جمعے کا دن بھی پڑتا ہے۔ تو ہمیں ابھی سے یہ سوچ کر رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیر سے یا منگل سے زیادہ روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ۔ تو ان دنوں کے اندر نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں جو تمام دنوں میں فرض ہے، نمازوں کے ساتھ ہم صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، ان دنوں میں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے روزے ہیں، روزے بھی نفلی رکھے جاتے ہیں، ان دنوں میں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن 1-2 کام ان دنوں میں ہوتے ہیں جو سال میں کبھی نہیں ہوتے، جیسے قربانی اسی کے 10ویں دن میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عرفہ کا دن اسی کے 9ویں دن میں آتا ہے، اور حج کے اعمال اسی کے 8ویں دن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 8، 9، 10 3 حج کے دن انہی 10 دنوں کے اندر آتے ہیں، اور اسی کو ایام معلومات کہا گیا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ حاجی حج کرنے جائیں تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا برکتیں اور نعمتیں رکھی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر وہ تجارت بھی کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی، اس کو بھی منفعت میں شمار کیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا اور تاکہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے مقررہ دنوں میں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام معلومات ہیں کہ ان میں قربانی کے دن تو ہیں، یہ 10 دن بھی شامل ہے، جیسے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی تو ان سے 10 دن مراد ہیں۔ سورہ حج کے اندر جو مقررہ دن ہے ایام معلومات، بہت ہی خاص الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کے، ان سے بھی یہ 10 دن مراد ہے۔ اور ایک اہم بات کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت یقین کے ساتھ کہا کہ حضرت ابن عباس نے
ایام معلومات سے مراد انہی 10 دنوں کو لیا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج مخصوص مہینوں میں کیا جاتا ہے، یعنی حج کا احرام شوال سے باندھا جا سکتا ہے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، 8ویں تاریخ سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ تو جو حج کے مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، مخصوص مہینے ہیں، وہ حج کے مہینے بھی انہی 10 دنوں پر آ کر 8ویں تاریخ کو ختم ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بہت خاص اشارات اور وضاحتیں ان 10 دنوں کے لیے دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں ان میں خاص طور سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کی نماز تو بالکل نہ چھوٹنے دیں۔ اس لیے کہ جب بھی افضل دن اور افضل راتیں آتی ہیں تو جو زائد اعمال کیے جائیں گے، زائد عبادتیں کی جائیں گی، اہتمام کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو ضروری کام ہیں، جو پہلے سے فرض ہیں، واجب ہیں، ان میں کوئی کمی ہو جائے۔ پہلے نمبر پر اس کو زیادہ اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم فرض نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت پڑھیں اور فجر سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اس امت کا رشتہ جب سے فجر سے ٹوٹ گیا، فجر کی نماز سے، تو وہ فجور میں پڑ گئی، گناہوں میں پڑ گئی، فسق و فجور میں۔ جس کو فکر نہیں ہے کہ صبح اٹھنا ہے، پھر اس کی راتیں کیا راتیں ہیں، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، نہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، نہ اسے خدا کے سامنے جھکنے کی فکر ہوگی۔ اس کے لیے تو یہ راتیں موج مستی کی چیز ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ پوری زندگی تو تم نے ایسے گزاری جیسے تمہاری راتیں گزری، لیکن اگر وقت قریب ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہوش میں آنے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کتنی دور ہیں، تو ضرورت ہے کہ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کیا جائے، صدقہ کیا جائے، رشتہ داری کو زندہ کیا جائے۔ صرف عید کے دن گلے مل کر نہیں، بلکہ ان مبارک دنوں کے اندر اور رمضان کے دنوں میں اور جمعے کے دن لوگ قبرستان میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ الگ سے کوئی ایسی بات حدیث میں نہیں بتائی گئی ہے، لیکن بہتر ہے مسجد آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ پہلے زندہ ہیں ان سے اپنے رشتے کو زندہ کریں، ان سے ملیں، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ان کے اندر ابھی سانسیں چل رہی ہیں، احساسات باقی ہیں، کوئی آپ کا منتظر ہے، کوئی آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جن سے گفتگو نہیں ہوئی زمانے سے، جن سے ہم راستے بدل لیتے ہیں، جن سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، کوشش کریں کہ ان سے اپنے رشتے استوار کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے والدین ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک، یہ بھی ان 10 دنوں کے اندر بڑھا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جتنے بھی نیک اعمال کی آپ فہرست بنا سکتے ہیں، بیماروں کی عیادت جو چھوٹ رہی ہے، یہ سنت ہم سنتے ہیں فلاں شخص بیمار ہے تو خیریت کسی اور سے لے لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، لیکن عیادت کی جو فضیلت ہے اور جس میں فرشتے ہر قدم پر کہتے ہیں طبت و طاب ممشاک، کہ تم پاکیزہ، تمہارا ہر قدم اللہ کے نزدیک بابرکت، اس کو اسی وقت ہوگا جب ہم کسی کی عیادت کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے اور اس کی عادت کے لیے اس کے سامنے جائیں۔ اور جو آداب ہیں اس کے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر خیریت پوچھ کر لا بأس طہور انشاء اللہ یہ دعا دے کر، اور 7 مرتبہ جو مخصوص دعا ہے وہ پڑھ کے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ جنازے میں شرکت، جنازے میں ساتھ جانا، اور صرف اپنے خاص لوگوں کے لیے یہ نہ کر لینا بلکہ عام مسلمانوں کا بھی حق جنازے میں جانے کا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر ہم ڈھونڈ کر جائیں جنازوں میں، جنازے کی نماز پڑھیں، عیادت کریں، تو اس کا ثواب 2 چند ہو جاتا ہے، بہت بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو جب بھی عبادتوں کا ذکر ہو تو عبادتوں کو مسجد سے لے کر بازار تک اور گھر تک اور اپنے آفس تک ہم ہر جگہ پھیلا دیں۔ عبادت کو صرف مسجد کی 4 دیواری میں محدود نہ کر دیں، بلکہ پوری زندگی کو عبادت بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور ان دنوں میں ہم قربانی کی نیت کریں، اور انشاءاللہ اس اتوار کو ہم قربانی کے مسائل اور احکام پر اس میں سوال جواب کا بھی موقع دیا جائے گا۔ مغرب کے بعد مستقل ایک نشست رکھ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قربانی کی روح پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کیوں ہے۔ قربانی اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر
قربانی دینے کا جذبہ ہو. ہم صرف ایک جانور نہیں پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے جذبات کی قربانی دے سکیں، اپنے وقت کی قربانی دے سکیں، اپنے غصے کی قربانی دے سکیں، صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، ہم انتظار کر سکیں، اور اگر کسی بات پر واقعی بولنا ضروری بھی ہے تو کہاں تک ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، دوسروں کو کہاں تک معاف کر سکتے ہیں. یہ سب سیکھنے کا نام قربانی ہے. اور اپنے ہر عمل کے اندر اس بات کی نیت کہ سب اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نمازیں، میری ساری عبادتیں اور قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے آگے بڑھ کر اور سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہوں، یعنی حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس بات کا یقین کہ جو قربانی دی جائے وہ دل سے دی جائے، تقوی کے ساتھ دی جائے، دل کی خوشی کے ساتھ دی جائے. فطیبوا بها نفسا، بھاگنے کی کوشش نہ کی جائے. اور واجب ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے، اور ایک میں کئی لوگ کر سکتے ہیں کیا، اس کے دائرے کو قربانی کے اور کم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو اور پھیلایا جائے، اور عام کیا جائے، اور زیادہ بڑے پیمانے پر قربانی کی جائے. ان تمام تر پابندیوں کے باوجود اور ان احتیاطوں کو اور پریکاشنز کو اختیار کرتے ہوئے کہ جو حالات کا تقاضا ہے، لیکن قربانی کے اس عبادت کو اور دین کے شعار اور شاعر میں سے جو چیز ہے اسے چھوڑا نہ جائے، بلکہ اور ابراہیمی اور اسماعیلی اور محمدی جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے. کہ صحابہ نے جو قربانی کی تھی، اس سخت ترین حالات میں قربانی کی بھی تھی اور دی بھی تھی قربانی دین کے لیے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم قربانی کرتے بھی ہیں اور قربانی دینے کا بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے اور اس امت کے لیے اور انسانیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر یہ یقین رکھنا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے. حرام مال سے قربانی جائز نہیں ہے، غلط قسم کے مال سے درست نہیں ہے، ریاکاری کی قربانی درست نہیں ہے. اور اپنے جانوروں کو لے کر اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور ٹرینڈنگ میں جانا کہ نمبر 1 جانور فلاں نے لیا، اور اس قسم کے مقابلے اور کمپٹیشن کرنا، یہ تقوی والوں کا کام نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. قابیل نے اور حابیل نے جب دونوں کا مقابلہ ہوا تھا ایک خاص مسئلے پر، نکاح کا مسئلہ تھا، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں، تو جو قابیل تھے وہ بڑے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں عطا فرمائی تھیں. جب حضرت آدم نے فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ کے لیے صدقہ کرو، نذر کرو، تو ان کے پاس کھیتی تھی، بہت ہی معمولی قسم کا حصہ انہوں نے اپنی فضل سے، اناج میں سے صدقہ کیا. اور جو حابیل تھے جن کو بعد میں قابیل نے قتل کیا، ان کے پاس مویشی کیٹلز تھے، اس میں سے جو قربانی انہوں نے دی بہت عمدہ اور اچھے جانور کی قربانی تھی. اور آسمان سے آگ آئی اور اسے لے کر گئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اگر آگ آ کر کھا جائے بقربان تأکلہ النار، تو اس کا مطلب تھا وہ قربانی قبول ہے. تو اس پر قابیل کو غصہ آیا اور حسد کے مارے اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو میں تمہاری طرف جواب نہیں دوں گا، میں بھائی سے نہیں لڑوں گا. اس کو اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا بھائی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے اور وہ قتل ہونے کو تیار ہے، اس نے قتل کر دیا. لیکن جاتے جاتے اس نے ایک بات کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین. میرے بھائی مجھ سے حسد مت کرو، مجھ سے مت جلو، اس لیے کہ تقوی دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بقیہ تو سب مظاہرے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اچھا مال خرچ کرو، بہترین مال خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اچھے اور اپنے نزدیک پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہیں کرتے، تم نیکیوں کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے. بکرے کی قربانی کی گئی یا ذبح کیا گیا. ایک موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بچا ہے؟ اب تک جو گوشت اس میں سے نکلا تو اب کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صرف ایک شولڈر اور کاندھے شانے کا کچھ گوشت بچ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقی کلھا غیر کتفھا. سب بچ گیا ہے، صرف یہ نہیں بچا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم کھانے والے ہیں. یہ کہاں بچا؟ جو دے دیا ہم نے وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں چلا گیا. فَأَطْعِمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. بائس الفقیر. تو اس میں سب سے پہلی نیت یہ کرنا کہ اس لیے ہم بڑے سے بڑے جانور کی اور اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کریں
تاکہ لوگوں تک ہم گوشت پہنچا سکیں اور ان کے کام آ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتوں کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔